آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بد مذہبوں کا رد نہ کیا جائے. مقام غور فکر دے رہا ہوں، سمجھ سکتے ہو تو سمجھو. لوگ کہتے ہیں بد مذہبوں کا رد نہیں کرنا چاہیے، کسی کو برا مت کہا جائے، نہ وہابی کو برا کہیں، نہ دیوبندی کو برا کہیں، نہ جماعت غیر اسلامی کو برا کہیں، نہ رافضی کو برا کہیں، نہ خارجی کو برا کہیں، صلح کلیوں کو برا نہ کہا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں میں ایک مجاز پھیل گیا کہ برا نہ کہا جائے، میں پوچھتا ہوں کیا چور کو چور نہیں کہتے؟ چور کو چور کیوں نہیں کہتے؟ تو کہنے لگے چور کو چور تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے چوری کی. میں نے کہا کیا چوری کیا؟ تو کہنے لگے کہ مال چوری کرتا ہے اس لیے چوری کہتے ہیں. میں نے کہا بس یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے کہ بد مذہب کو بد مذہب اس لیے کہتے ہیں، وہابی کو وہابی، دیوبندی کو دیوبندی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ایمان چوری کرتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مال چورتا ہے اور یہ ایمان چوری کرتا ہے تو دونوں چور، ایک حمام میں دونوں ننگے. کہنے لگے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل مانگنے والوں، ہر بات میں دلیلیں نہیں مانگی جاتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں حکمت سے کام لینا چاہیے. آج ایک حکمت کی بھی بڑی لہر چلی ہے، ہر چیز میں حکمت عملی. میں نے کہا ذرا منہ بند کر. اس سے کہنے لگے کہ بد مذہب کا رد کرتے ہیں تو بولے نہیں حکمت عملی سے کام لو، یہاں پر ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا اپنا منہ بند رکھ. حکمت عملی والے بزرگوں کو نہیں پتا تھا حکمت عملی کیا ہے؟ اعلی حضرت نہیں جانتے تھے حکمت عملی کیا ہے؟ اعلی حضرت سے زیادہ جاننے لگ گیا. بد مذہبوں کا رد نہ کرو، شیر بے اہل سنت نہیں جانتے تھے حکمت عملی کیا ہے؟ محدث اعظم کی چوچوی نہیں جانتے تھے حکمت عملی کو کیا ہے؟ تاج الشریعہ نہیں جانتے تھے حکمت عملی کا نام کیا ہے؟ کس کا نام ہے حکمت عملی؟ ہمیں سکھاتے ہو. جس کو کچھ نہیں آتا وہ کہتا ہے حکمت عملی. ابے تیری حکمت تیرے پاس رکھ. ہمارے بزرگوں نے جو سکھایا وہ ہم سے بہتر جانتے تھے، اسی کے اوپر ہم کام کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے لوگوں کے ایمان کا ذمہ یہ ہم پر نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے یہ کریں. وہ اپنے ایمان کا خود ذمہ دار ہے. ہمارا کام ہے پہنچانا حق بات. مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو وہ خود اس کا ذمہ دار. تو کہنے لگی حکمت عملی. میں نے کہا سن حکمت کے پیروکار اور حکمت کے حفاظت کرنے والے، بات سن میری. میں نے کہا نہیں. بولے آج ضرورت ہے. میں نے کہا تو زیادہ جانتا ہے بزرگوں سے. بولے وہابی کو وہابی مت کہو، دیوبندی کو دیوبندی مت کہو. میں نے کہا تو زیادہ جانتا ہے بزرگوں سے. کہنے لگا کیسے؟ بولے آپ دلیل دیجئے. میں بولا دلیل وہی مانگتا ہے بار بار. میں نے کہا پیدا ہونے کی دلیل دیتے ہو؟ تو بولے نہیں. میں نے کہا وہ کیسے نہیں دیتے، وہ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگا دلیل چاہیے نا. دلیل آج ہر ایک کو دلیل چاہیے ہوتی ہے. کوئی بات بتاؤ تو بولے دلیل کہاں ہے. میں نے کہا ہر چیز کی دلیلیں نہیں مانگی جاتی. کچھ باتیں اپنے بزرگوں کی بات کو جو ہے اس پہ اعتماد کیا جاتا ہے. میں نے کہا پھر بھی سن دلیل. میں نے کہا حسین اس کی سب سے بڑی دلیل، امام علی مقام اس کی سب سے بڑی دلیل. بولے کیسے؟ میں نے کہا سنو، امام علی مقام کس کے مقابلے میں آئے تھے؟ کوئی دیوبندی تھا؟ کوئی وہابڑا تھا؟ کوئی جماعت غیر اسلامی تھی؟ کوئی رافضی تھا؟ کوئی خارجی تھا؟ کوئی نہیں تھا. کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، رسول کو ماننے والے لوگ تھے، اذان دینے والے لوگ تھے. کوئی ایسا فرقہ تھا جو اسلام سے خارج ہوا تھا تو کہیں گے نہیں، کلمہ پڑھتے تھے. میں نے کہا امام کیوں بولے؟ امام کیوں بولے؟ 22,000 کے مقابلے میں امام 72 اکیل تنہا کھڑے رہے. تنہا وہ 72 لوگ تھے.
22,000 کے مقابلے میں، پوری یزیدی فوج کے مقابلے میں امام تنہا کھڑے، یزید کے خلاف امام تنہا کھڑے ہوئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ یزید کوئی وہابی تھا؟ دعوی نبوت کیا تھا اس نے؟ کچھ نہیں کیا. تو میں نے کہا یزید ایک فاسق و فاجر تھا، یزید فاسق و فاجر تھا. امام نے فاسق کی بیعت کو قبول نہیں کیا. امام نے بتا دیا کہ سامنے فاسق آیا تو اس کو قبول نہ کرنا. تو ہمارے امام حسین کے ماننے والے بزرگان دین یہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ جب فاسق کو امام نے نہیں قبول کیا تو بد مذہب کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہو بات؟ جب سامنے فاسق آیا تو فاسق کو فاسق کہنا یہ امام کی سنت ہے. فاسق کے فسق کو آج کو لوگ کہتے ہیں کس کی سنت ادا کرتے ہو؟ میں نے کہا امام کی سنت ادا کرتے ہیں. فاسق کو فاسق کہتے ہیں، بد مذہب کو بد مذہب کہتے ہیں، امام کی سنت کو ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ امام نے تو فاسق کو فاسق کہا تھا، یزید کے فسق کو قبول نہیں کیا، اور تم وہابی کی وہابیت کو قبول کرتے بیٹھے ہو اور کہتے امام حسین کے نام کے، امام حسین کے عاشق ہیں. میں نے کہا امام حسین کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ برے کو برا کہو، برے کو برا کہو، ڈنکے کی چوٹ پر کہو، اور کہو کہ یہ برا بول رہا ہے اور یہ برا ہے اس لیے اس کو برا کہتے، اس کے اندر یہ برائی ہے اس لیے اس کو برا کہا جا رہا ہے. یہی امام کی محبت کا تقاضا ہے. امام سے محبت کرتے ہو تو برے کو برا کہنا سیکھو، باطل کے خلاف آواز اٹھانا سیکھو. یہ نہ دیکھو کہ سامنے کون آتا ہے ہمارے مقابلے میں. امام نے یہی درس دیا ہے، اور یہ درس اور اس پر عمل ماضی قریب میں جس ذات نے کیا ہے نا، اس ذات کا نام حضور تاج الشریعہ ہے. امام کے اس پیغام پر جس نے عمل ماضی قریب میں کیا، اس ذات کا نام تاج الشریعہ ہے. کہ سامنے صلح کلی تھے، لوگ آئے کہتے ہیں برے کو برا نہ کہو. حضور تاج الشریعہ نے بتا دیا کہ برا اگر کوئی بھی ہو، وہ ڈاکٹر طاہر کے بھیس میں بھی کیوں نہ آ جائے، اس کو برا کہا جائے گا. فیضان تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، شہزادہ غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، عرص حضور مفتی اعظم